لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو ایک مرد صالح مومن بندہ نکل کر کے اس کے پاس جائے گا، تو جب اس کے قریب پہنچے گا تو اسی دجال کے مسلح لوگ، ہتھیار بند لوگ اس کو پکڑ لیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے؟ یہ بولے گا کہ میں اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جو ابھی نیا نکلا ہے۔ تو وہ بولیں گے کہ تو ہمارے خدا کو اپنا خدا نہیں مانتا، مانا دجال کو اپنا خدا نہیں مانتا؟ تو وہ بولے گا کہ نہیں۔ تو اس پر وہ سارے اس کو لپٹ جائیں گے اور اس کو پکڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ اس کو یہاں ہی قتل کر دو۔ تو پھر انہی مسلح لوگوں میں سے، ان کے باڈی گارڈ اور گن مین لوگوں میں سے کچھ کہیں گے یار ہمیں تو ہمارے خدا نے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ تو پھر اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے دجال کے پاس۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ تو مجھے اپنا خدا مانتا ہے؟ وہ بولے گا کہ نہیں مانتا۔ پھر اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، اتنا ماریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ پھر اسی کو بولے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ وہ بولے گا کہ نہیں، تو پکا دجال ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا۔ تو پھر اس کو بولے گا، یہ حکم کرے گا دجال کہ ابھی اس کو آرا مشین لا کر کے اس کو 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ پھر آرا مشین لایا جائے گا، پھر اسی کو ٹانگوں کے بیچ سے چیرنا شروع کرے گا اور 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ پھر وہ دجال تکبر میں ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں گھومے گا اور پھر اس کو بولے گا کہ اٹھ جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اتنی اذیت کے بعد پھر اس سے پوچھے گا کہ تو مجھے اپنا خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو وہ پھر بھی بولے گا کہ نہیں، میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے۔ تو پھر اس کو حکم، یہ بندہ اسی ٹائم پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا اور سب لوگوں کو بتائے گا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، یہی پکا وہ دجال ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا، اس پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ تو پھر دجال اسی کو مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو مار نہ سکے گا۔ وہ مرد صالح مومن بندہ اسی کو بولے گا کہ ابھی تو مجھے نہیں مار سکتا۔ پھر وہ اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے جسم کو سیہے کی طرح سخت بنا دیں گے، کسی بھی طرح سے یہ اس کو قتل نہ کر سکے گا۔ پھر دجال مجبور ہو کر کے اس کو آگ میں ڈالے گا، اور جیسے ہی یہ اس کو آگ میں ڈالے گا تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ آگ میں ڈالا گیا، حالانکہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی وہی دجال کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یعنی اسلام سے ہٹانے کے لیے، کفر کو منانے کے لیے اس طرح کی سازشیں کی جائیں گی تاکہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، پیغمبر کریم کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری دجالی سازشیں ہوتی ہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں ذرا سا خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی تو ہم ایمان کو چھوڑ بیٹھتے، نعوذ باللہ۔ اگر خطرہ ہوتا ہے کہ جیل میں جانا پڑے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے خطرناک حالات بھی اسلام پر آنے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام شکایت لے کر کے آئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، بہت ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارے پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا، اللہ ہمیں بچائے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی رضا اتنی آسانی سے مانگ رہے ہو؟ جنت اتنی آسانی سے مانگ رہے ہو؟ حالانکہ پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زندہ ان کے کھالوں کو اتارا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آپ بھی صبر کرو، دنیا کی زندگی آنے جانے والی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اور انسان کے موت کے ٹائم پر ویسے ہی بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، شہادت کی وجہ سے تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں، ویسے عام موت کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جتنی تکلیفیں ہوں برداشت کرو، لیکن دین کے دشمنی کے اندر یا دین کے دشمنوں کے سامنے کبھی بھی جھکنا نہیں۔
اور یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں. آج کل مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کے اندر ہی دیکھو، 18 سال سے پہلے مسلمان ہونے پر پابندی ہے. صحابہ کرام تو بچپن میں مسلمان ہوتے تھے. 18 سال سے پہلے شادی کرنے پر پابندی ہے. پیغمبر کریم کی بی بی عائشہ کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ 18 سال سے تو پہلے ہوئی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 16 سال میں ہوئی، 18 سال سے پہلے ہوئی ہے. آج کل اسی اسلام کی چیزوں پر پابندی. آج ہی پارلیمنٹ کے اندر کوئی غلط بل پیش ہو رہا ہے اور ہمارے علماء نے بہت سختی سے اس کو رد کیا کہ یہ قبول نہیں ہے. کل مولانا کا بیان آیا ہے کہ آج کے اخباروں میں ہے کہ لوگوں کے گردن پر بوٹ لگا کر کے اور سختی سے ان کو گھسیٹ کر کے لایا جا رہا ہے. اور ابھی اسی کراچی کے ایک ممبر کا بیان آیا ہے آدھا گھنٹہ پہلے. تو پوچھتے ہیں کہ تیرا تو ان کے ساتھ حکومت والوں کے ساتھ اختلاف ہے، تو کیسے آ گیا؟ بولتا ہے، صاف بولتا ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے. کون لایا ہے تجھے؟ بولا وہی جو لے آتے ہیں، مجھے زبردستی لایا گیا ہے. تو یعنی غلط کام کرانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے کہ آپ ناجائز کام کرو. اللہ تعالیٰ ایسے حالات کے اندر اپنا فضل کرے. ایمان پختہ ہوگا تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے ہر طرح کے فتنے سے، خصوصاً دجالی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.